بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستان محترم، آج کی اس نشست میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین کے مناقب کے حوالے سے باقاعدہ ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مناقب کو کور کرنا چاہوں گا، اور پہلی حدیث مبارکہ جو میں اس ٹاپک پر لا رہا ہوں وہ متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی۔ صحیح بخاری کی والیوم 3 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 3605، جبکہ صحیح مسلم کی والیوم 4 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 2435۔ اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ روایت کا متن کچھ یوں ہے کہ ان عائشہ سلام اللہ علیہا قالت ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما غرت علی خدیجہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آتا کہ جتنا رشک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر آتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حالانکہ ان کا وصال میرے نکاح سے بھی پہلے ہو چکا تھا، یعنی میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ عقد سے بھی پہلے آپ پردہ فرما چکی تھیں، مگر اس کے باوجود آقا علیہ السلام کثرت کے ساتھ میری موجودگی میں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور اکثر فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر مقامات پر یہ حکم دیا گیا کہ میرے حبیب آپ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے تیار کردہ محل ان کے لیے تفویض کیا ہوا ہے۔ قربان جائیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مقام و منصب پر۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جو بھی اس حدیث مبارکہ کا آخری حصہ ہے جو نہایت ایمان افروز ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کانا لیذبح، کہ جب حضور علیہ السلام ذبح فرماتے، لیذبح شاۃ، جب بھی کبھی بکری کا گوشت اس کو ذبح فرماتے اور اس کا گوشت تقسیم فرماتے تو ہمیشہ خیال رکھتے اس بات کا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں تک بھی وہ گوشت پہنچاتے، اور اکثر مجھے حکم دیتے کہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں رہ نہ جائیں، ان تک بھی اس بکری کا گوشت پہنچایا جائے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز تو مجھے غصہ ہی آ گیا، میں کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ اتنا خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ آج تو آپ نے خدیجہ خدیجہ کر دی ہے سلام اللہ علیہ، یہ بھی آپ کا لاڑ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ، کہ یوں فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا عائشہ انی قد رزقت حبہا، عائشہ مجھے اللہ کی طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کی یہ محبت عطا کی گئی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا در حقیقت حضور علیہ السلام کی وہ محبوب اعلیٰ ہیں کہ جن کے آگے بقیہ ازواج مطہرات بھی وہ بھی ان پر رشک کیا کرتی تھی۔ اب اس موقع پر میں ایک اور روایت یہاں پر لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ روایت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کوٹ کی گئی ہے، اور انٹرسٹنگلی یہ بھی متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری کی اگین والیوم 3 میں ہی اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 3604، جبکہ صحیح مسلم کی والیوم 4 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 2430۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اور کہنے لگے کہ خیر النساء مریم سلام اللہ علیہا وخیر النسائها خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے وقت کی تمام خواتین میں سب سے اعلیٰ تھیں، جبکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے زمانہ کی تمام خواتین میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب اس پہلی نشست کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، مگر آخر میں ایک اور ایمان افروز حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ اگین آج تو ہیٹرک ہو گئی ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی والیوم 3 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 3609، جبکہ صحیح مسلم کی والیوم 4 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2432۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے اور حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سلام علیک، کہ کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تشریف لانے والی ہیں
ان کے ہاتھ میں کچھ برتن ہوں گے، اس میں کچھ کھانے کی چیزیں بھی ہوں گی، پانی بھی ہوگا، اور جب وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ حضور علیہ السلام کیا کیجیے گا؟ جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں حضور علیہ السلام کو، فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هِيَ آتَتْ کا، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو یا رسول اللہ فقرا سلام اللہ علیہ، آپ ان پر اللہ کا سلام بھیجیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی نازل ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے، ومنی، اور میری طرف سے بھی ان پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مناقب کو کور کرنے کے لیے اور ان کا احاطہ کرنے کے لیے تو کئی گھنٹے بھی کم پڑ سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج کے دور کی مسلم خواتین کو امہات المؤمنین کی سیرت اور کردار سے سیکھنے کا اور ان کے کردار کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ والسلام علیکم۔